وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفران نعمت، ناشکری اللہ کو سخت ناپسند ہے، جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ زندگی بھر تمام ضروریات زندگی مہیا کیجیے، اور اگر تھوڑی کمی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں خیر نہیں دیکھا تمہارے بیچ میں، یا ہم نے کوئی اچھائی نہیں دیکھا۔ بہرحال اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرما رہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو جو آدمی اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کو دیتے ہیں، یا پھر اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے وہ خوش رہتے ہیں، تو یقیناً وہ شکر گزاری میں ہیں۔ اور شکر گزاری کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال استعمال کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا شکر گزاری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ اللہ تیرا شکر ہے، کوئی انعام ہو، کوئی اکرام ہو، کوئی چیزیں ہوں جو اللہ نے دیا ہے تو انسان صرف یہ کہہ دے کہ اللہ تیرا شکر ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے انعام کا استعمال کرنے کے بعد انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر گزاری کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو اور شکر گزاری کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی، ایمان اور شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے، اس سے عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شکر گزاری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہیں چھوڑنا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیرا ذکر اور تیرا شکر کرنے کی میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، یا میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور اچھی طرح سے میں تیری عبادت کروں۔ تو میرے بھائی، پتہ یہ چلا شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں، اور یہ اس طرح کے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ حالانکہ اگر انسان خود اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو دیکھ لے اور اپنے آل اولاد کو دیکھ لے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے دیکھ لے، دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، جو تم سے کم ہیں، جن کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، اور تم اوپر کو نہیں دیکھو۔ ایسا کرو گے تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھو گے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعام کیا ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا ہے، وہ کیا کرے؟
شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری کا صرف یہ مطلب نہیں کہ بس وہ اللہ سے کہے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، 5 وقت کی صلاۃ پڑھے، نماز پڑھے، اور حرام اور کاموں سے بچے، حرام افعال سے بچے، اور جو غلط کام ہے ان سے بچا رہے۔ یہ شکر گزاری ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ کا شکر ادا کریں گے، شکر گزاری کریں گے تو اللہ انہیں اور عطا فرمائے گا، اللہ انہیں اور بڑھا کر کے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے اور ایمان رکھتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، سارا جہاں ناشکر گزار ہو جائے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ جس طرح سے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ما سألته ما نقص ذلك من ملکی شیئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر، رواہ مسلم۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اسے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی انسان اللہ کا ناشکرہ ہو جائے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میں نے بتلانے کی کوشش یہ کیا، شکر کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کوئی آدمی زبان سے کہہ دے شکراً یا ربی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ ہے شکر گزاری۔ یہ ہے جو شکر کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تم اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار ہو جاؤ۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہارے پاس تم میں سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود، نوح
قوم نوح، اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تفسیر کر کے بتلایا کہ یہ ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور بھی قومیں ہیں، صرف اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے، یعنی ہم کو اس کو سننا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے، یعنی کہ یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے قوموں کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ اگر تم ایمان نہیں رکھو گے، اللہ پر ایمان نہیں رکھو گے، جیسا اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو تم اس سے الگ نہیں ہوگے جو پچھلی قومیں گزری ہیں، ہم تمہارا حشر اور تمہاری حیثیت دکھائیں گے۔ آپ گھبرانا نہیں ہے، جو پچھلی قوموں کا تذکرہ آپ پڑھ لیجئے جا کر کے کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ یا قوم کے سامنے کہا کہ انگلی دکھا کر کے کہ اس کی بات کو ماننا نہیں، یا پھر یہ کہا کہ خاموش رہو، رسول کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسول نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ یہاں قابل غور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تم اس کی اتباع کرو، تو وہ لوگ کہتے کفار اور مشرکین بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کریں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو کرتے ہوئے پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے آباء و اجداد غلط راستے پر ہوں، انہیں عقل نہیں ہو، انہیں شعور نہیں ہو، انہیں فہم نہیں ہو کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، پھر بھی تم اپنے باپ داداؤں کی اتباع کرو گے۔ اگر تم کرو گے، اللہ فرماتا ہے کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، گرچہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہو، انہیں عقل و شعور نہ ہو، پھر بھی تم اسی راستے پر چلو گے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین کی ڈھٹائی دیکھیے کہ تمام رسول پیغمبر ان کے پاس آئے، ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور رسولوں کو دھتکارا، رسولوں کی استہزاء کی، مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہدایت اور حق اور باطل کا راستہ میں تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ تمہیں نازل کیا تم اس کی اتباع کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم اتباع نہیں کریں گے، جس طرح سے ہم نے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا ہے ہم وہی کریں گے، ہمارے لیے وہی دلیل ہے۔ آج بھی ہمارے مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا ہے، آپ کی کون سی حدیث ہے اس تعلق سے، وہ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کر کے گئے ہیں، ہمارے ائمہ نے کون سے کام انجام دیے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کون سی باتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع تمہیں کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اصول بتلایا اسلام نے، یہ نہیں کہا اسلام میں یا قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں موجود ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کو جیسے کرتے ہوئے پائے ہو ویسے کرو جنت چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معیار نہیں بتلایا، یہ اسلام کا معیار نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار نہیں ہے، یہ لوگوں نے یہ معیار بنا رکھا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کو جیسے کرتے ہوئے پایا ہے ویسے کرو۔ تو اصول کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ نزدیک چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ نے بتلایا اس کو کرنا ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تعلیم دی ہے وہ کام کرنا ہے، تبھی آپ کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حق اور باطل کے بیچ میں جب ٹکراؤ ہوتے ہیں، جب دونوں کے بیچ میں ٹکراؤ ہو جاتے ہیں تو حق، اللہ فرماتا ہے ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، تو باطل کے اندر دم نہیں ہوتا، باطل کو جب حق اور سچائی کے ساتھ باطل پر مارا جاتا ہے تو باطل کا بھیجا دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کا بھیجا جو ہے اس کے بھیجے میں مارا جاتا ہے اور وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بتلایا میرے بھائی کہ حق ہے اور باطل ہے۔ اللہ نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور بربادی ہے تمہارے لیے جو تم کچھ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ وصف بیان کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں جھوٹی چیزیں بیان کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی کوئی بھی چیزیں جو ہے حق کی طرف آنا ہے، سچائی کی طرف آنا ہے، اور سچائی کیا ہے؟ قرآن ہے، سچائی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا حق کا مقابلہ باطل نہیں کر سکتے، باطل کے اندر اتنا دم اور خم نہیں ہے، چاہے ان کی تعداد کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اور قرآن و حدیث کے سامنے کسی اور کی بات چلنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے۔ تو کفار کو بھی، مشرکین کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم رسول کا استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تمہاری کامیابی کے لیے بھیجا ہے، تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے دادا کرتے رہے، ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ جب رسول آئے لوگوں کے پاس، کہا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، یہ ضلالت اور گمراہی ہے، تم جس کی عبادت اور پرستش کر رہے ہو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ کام کرتے رہو گے تم جہنم میں جاؤ گے، ہم جو راستہ تمہیں بتلا رہے ہیں اس پر عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ کہا ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم ہمارے خاندان سے ہو، تم ہمارے علاقے سے ہو، تم ہمارے محلے سے ہو، یہیں پلے بڑھے ہو، ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہو، سوتے جاگتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں اسی طرح تم بھی بیمار ہوتے ہو، اور تم کہتے ہو ہم رسول ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ انسان ہو، انسان رسول کیسے ہو سکتا؟ اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا تو ملائکہ میں سے ہوتے، فرشتوں میں سے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا والو، اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس زمین پر
فرشتے موجود ہوتے، فرشتے زمین پر زندگی بسر کرتے تو ہم رسول فرشتوں میں سے بناتے، چونکہ انسان اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں تو انسانوں میں سے ہم نے رسول بنایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ کفار اور مشرکین کہتے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ لوگ کہتے کفار اور مشرکین یہ کیسا رسول ہے جو کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو انسان ہے، ہم اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت، ایک ٹیم کے ماننے والے، ایک فرقے والے اس طرح کے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر وہ انسان مانتے تھے کفار اور مشرکین، اور آج کے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا عقیدہ ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ وہ مانتے تھے انسان ہے، وہ مانتے تھے خاندان سے ہیں، وہ مانتے تھے ہمارے قبائل سے ہیں، وہ مانتے تھے ہمارے جیسے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، وہ یہ مانتے تھے، وہ یہ نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ایسا ملائکہ ہو تو ہم اس کی بات مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس زمین پر انسان بستے ہیں، اسی لیے وہی اس کے جو اس زمین پر رسول انسانوں میں سے ہوں گے۔ تو میرے بھائی یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ کس میں سے؟ انسانوں میں سے۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان رسول نہیں ہوتے ہیں، جو رسول ہیں وہ انسان نہیں ہوتے، نور ہوتے ہیں، یا اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے، وہ جان لے کہ آپ قرآن پر الزام لگا رہے ہیں۔ آئیے اگلی والی آیت دیکھتے ہیں۔ قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ رسولوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم تمہارے جیسے انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان تو ہم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یمنو ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، یعنی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو پیغمبروں نے کہا ہم تمہارے جیسے انسان ضرور ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی اور رسول بنایا ہے، اس لیے آپ کو یہ پیغام ماننا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 110 میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ انما انا بشر مثلکم، تمہارے ہی جیسا میں انسان ہوں، لیکن یوحى الی، فرق اتنا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، یعنی نبوت و رسالت کا تاج میرے سر کے اوپر رکھا ہے، اس لیے کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہمارے جیسے ہیں۔ بحیثیت انسان سب برابر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں افضل قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، آپ نبی اور رسول ہیں۔ تو میرے بھائی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، قرآن و حدیث میں ان کی تردید موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے، بشر میں سے تھے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ تو یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے، دونوں کا مطلب قرآن کریم ہی ہے۔ نور سے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں نور کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ نہیں میرے بھائی، جتنی تفاسیر ہے قرآن کریم کی، جتنی بھی تفسیریں کی گئی، کسی نے بھی نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ واو تفسیر کے لیے آیا ہے، اس کے اندر جو بیچ میں واو ہے یہ تفسیر کے لیے ہے، وضاحت کے لیے ہے کہ نور بھی قرآن کریم ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن کریم ہی ہے۔ آپ کو دیکھیے ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے بزرگ ایسا کہتے ہیں، ہمارے امام ایسا کہتے ہیں، ہمارے مسلک کا فرمان یہ ہے یا ہمارے لوگ ایسا کہتے ہیں تو وہ دلیل نہیں بن جائے گی۔ دلیل یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سنن صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ اسی بیچ میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ شاید نماز میں کچھ کمی ہو گئی یا کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ اکرام نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ نماز میں کمی ہو گئی، کچھ تبدیلی ہو گئی، کچھ اضافہ ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا، اے اللہ کے رسول ہاں نماز میں کچھ کمی یا کچھ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں موڑے اور قبلہ رخ اختیار کیا اور سجدتین 2 سجدہ کیا، سجدہ سہو کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں نئی چیزیں تبدیلی ہو گئی ہوتی تو ضرور ہم تمہیں بتلاتے، ولیکن انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بیچ میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ اکرام، لیکن فرق اتنا ہے کہ جس طرح سے تم بھول جاتے ہو اسی طرح سے میں بھی بھول جایا کرتا ہوں، اور جب میں کبھی بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 572 صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے صحابہ اکرام میں تمہاری ہی طرح میں انسان ہوں، بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جیسے آپس میں تم لوگ بھول جاتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، اور جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں فرمایا میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، مجھ سے بھی کمیاں کہیں واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ میرے بھائی یہاں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں بشر ہوں، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل انما انا بشر مثلکم، کہیے میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ آئیے دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نار وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ آپ سوال کر رہے تھے نا، نور سے جو پیدا کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائٹ سے، روشنی سے، نور سے فرشتے پیدا کیے گئے۔ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور دہکتی ہوئی آگ سے ابلیس پیدا کیا گیا۔
وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش اس سے ہوئی جس کی صفت بتلا دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میں انسان بنانے والا ہوں من طین، مٹی سے، خالق بشرا من طین، ہم مٹی سے انسان تیار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی، کوئی مسلمان جو آدمی قرآن و حدیث پر عقیدہ اور ایمان رکھتا ہو، اگر کوئی شخص یا کوئی بھی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا تصور کرے، تو وہ صرف گستاخ نہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ صرف رکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے تھے، لیکن انسانوں میں سب سے افضل، مکرم، محترم، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر قرآن کا نزول فرمایا، اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نبوت و رسالت آپ کے اوپر رکھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں افضل ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اپنے جیسے انسان سے ہٹا کر کے اوپر لے جا کر کے بیٹھا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فإنما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم مجھے حد سے زیادہ اونچا مت اٹھا دو، تم مجھے حد سے زیادہ میرے اوپر غلو مت کر دو، جو مقام اور مرتبہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اس سے اوپر نہ اٹھاؤ۔ جس طرح سے نصرانیوں نے، کرسچنوں نے عیسیٰ بن مریم کو اس مقام سے ہٹا کر کے دوسرے مقام پر لے جا کے پہنچا دیا، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح کرسچنوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو رسول تھے، اس کو اٹھا کر کے اللہ کا بیٹا تصور کر دیا، اس کو اللہ کا بیٹا کے درجے پر نعوذ باللہ پہنچانے کی کوشش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، جو مقام اور مرتبہ اللہ نے مجھے رکھا ہے اسی مقام پر رکھو۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اس کا بندہ، وَرَسُولُهُ، میں اس کا بندہ اور رسول ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی تسلیم کرو۔ ہاں یہ کلیئر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن انسانوں میں سب سے محترم، انسانوں میں سب سے افضل، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، اپنے جیسے انسان مانتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے میرے بھائی۔ لیکن جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے، تو وہ قرآن پر الزام لگاتا ہے، وہ آدمی مومن اور مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کریم کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کیا، قرآن کا جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی جو تفسیر ہے، غلط تفسیر کی گئی۔ اس سے پتہ یہ چلا آج بہت سارے مسلمان اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ آپ لے کے چل سکتے ہیں کہ جب اندھیرا تھا، جب گمراہی میں لوگ تھے، عرب کے لوگ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا تھے، لوگ ننگے طواف کرتے، لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، گناہ اس زمین پر بڑھ گیا تھا، اس وقت اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم آپ کو گواہ بنا کر کے، وہ مبشرا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے حکم سے اس کی جانب بلانے والا بنا کر کے، وسراجا منیرا اور چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے مانے کہ ہم انسان کے لیے مشعل راہ ہیں، ہم اندھیرے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اجالا ہوا، ہم صحیح راستے کو پا لیے، تو اس حیثیت سے اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اگر کوئی آدمی لائٹ تصور کرے، نور مانے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بالذات انسان ہو کر کے اس کو صرف نور مانے کہ نور من نور اللہ، یا باطل عقیدہ کو گھسانے کی کوشش کرے تو وہ پھر اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوکلون۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی ہیں، واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب رسول آئے ان کے بیچ میں، قوموں کے بیچ میں الگ الگ رسول آئے تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا بھی اور اس پر الزام بھی لگایا، اس کا استہزاء بھی کیا۔ اور جب رسول اللہ یا رسول جو آئے اور جب اسے تبلیغ کی اور بتلایا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم سدھر جاؤ، رسولوں سے کہا تم سدھر جاؤ نہیں تو ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے اور یہ اپنے ملک سے بھگا دیں گے، یا تو تم ہمارے دین اور مذہب میں لوٹ کے آ جاؤ گے۔ رسولوں سے کہا، اس کے ماننے والوں سے کہا، اور یہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے صحابہ اکرام 13 سال تک مکہ میں رہے۔ کتنے سال تک؟ 13 سال تک نبی بننے کے بعد، لیکن اتنا مجبور کر دیا گیا کفاروں نے، مشرکوں نے اتنا مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك لا سكنتك من غيرك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے، مدینہ کی طرف جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مکہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک من بلد، اے مکہ تو کتنا عمدہ اور پاکیزہ شہر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما احبک الی ما اطیبک من بلد واحبک الی، اور اے مکہ تو میرے نزدیک کتنا محبوب ہے، اور اگر میری قوم کے لوگ مجھے اس شہر سے نہیں نکالتے تو میں اس شہر سے نہیں نکلتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے سے، اپنے سٹی سے، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن اور سٹی سے محبت رکھیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے میرے بھائی۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو اپنے ملک سے ملک بدر کرنے کی کوشش کرے، یا پھر اس کو اپنے دین اور اپنے دین پر نئے نئے قوانین و ضوابط لا کر، نئے نئے رول لا کر کے، نئے نئے بل لا کر کے مسلمانوں کو اس ملک سے بے دخل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا علاج بھی اللہ نے بتلایا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو آپ کے ملک سے نہیں نکال سکتا، اس کی گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ کہا کوئی بھی آپ کو ذلیل و رسوا کر کے آپ کے ملک سے نہیں نکال سکتا، اس کی تدبیر بھی اللہ نے بتلائی۔ کیا کہا؟ کہ تم ہمارے سامنے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس دن کھڑے ہونے سے تم ڈرو، اور تم ایسے گناہ کے جو کام ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو میری وعید ہے اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہے اس سے آدمی ڈرے کہ اللہ ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ اگر انسان اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو کوئی بھی آپ کو ملک سے نہیں نکال سکتا۔ یہ گارنٹی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لی ہے۔ کیا فرمایا؟
جن لوگوں نے کہا تھا رسولوں سے کہ ہم تم کو یہاں سے ملک بدر کر دیں گے، تمہارے ماننے والوں کو یہاں سے ہٹا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم تمہیں خود ہی اس زمین میں بسائیں گے، لیکن شرط رکھی کیا؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ہے کہ ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیں گے، وہ نامراد ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، ان کی سارے قوانین و ضوابط پھیل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ان کے لیے بھیانک عذاب ہے، وہ اس میں مبتلا ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، اس کو کوئی اللہ کے سوا بچانے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں جہنم سے بچیں تو اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔